الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم شان رسول ہاشمی بلغ العلا بکمالہ وصف رخ پر نور ہے کشف الدجا بجمالہ قرآن اخلاق نبی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وصحبہ صلوا علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین درود شریف سارے حضرات میں صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام علماء کرام معزز بزرگوں میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں محترمہ مکرمہ ماؤ بہنوں عزیزہ بیٹیوں
ملک پاکستان کی عظیم دینی یونیورسٹی جامعہ خیر المدارس ملتان کا یہ سالانہ اجتماع ہے، جس میں پورے ملک سے بلکہ انڈیا سے بھی علماء نے، مشائخ نے، مقررین شرکت فرمائی ہے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے ادارے کی کارکردگی ابھی ظہر سے تک اور ظہر سے پہلے بیان کی گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ 2.5 گھنٹے تقریباً علماء، قراء اور حفاظ کی دستار بندی ہوتی رہی ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ یہ ادارے کی بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور اللہ نے قرآن کی برکت سے اس ادارے کو پورے ملک نہیں بلکہ بیرون ملک جو عزت سے نوازا ہے، اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ میں نے بڑی مدت کے بعد جامعہ خیر المدارس کی زیارت کی ہے، اس کی ترقی دیکھ کے، اس میں دینی کام دیکھ کے، اور مولانا قاری محمد حنیف صاحب جلندری، اللہ ان کی زندگی میں گھر بار عزت آبرو میں، اعمال صالحہ میں، دنیا آخرت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے دادا استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب، سب کہو رحمت اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد شریف صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کی صحیح وراثت کا حق ادا کیا ہے۔ سارے کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ چونکہ ٹائم مختصر ہے اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے چند منٹ عرض کروں گا۔ اللہ نے زندگی کی، پھر کسی موقع پہ حاضر ہوا تو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر پیغمبر عقد و جہاں سرکار دو عالم سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے آتے ہی اعلان فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں سارے نبیوں سے آخری نبی ہوں اور تم میری امت ساری امتوں سے آخری امت ہو۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، بیت اللہ آخری قبلہ ہے، بیت اللہ کے بعد کوئی نیا قبلہ نہیں ہوگا، قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اور آپ میری امت ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی کسی قسم کا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، لو کان بعدی نبیہ لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نبی بن سکتے تھے، لیکن میرے بعد سیدنا فاروق اعظم اگر نبی نہیں بن سکتے تو اور بھی کوئی نبی، بلند آواز سے ذرا، اور کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن گزارا، چڑھتی ہوئی جوانی، حضور جب 40 برس کے ہوئے تو حضور صفا کی پہاڑی پہ تشریف لائے اور سب کو جمع کیا، اور ایک بات پوچھی، میں نے بچپن تمہارے اندر گزارا، چڑھتی ہوئی جوانی میں نے تمہارے اندر بسر کی ہے، شباب میں نے گزارا، اب تو 40 برس کا ہو گیا ہوں، میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ آج 40 برس کے اندر میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ، میری زبان سے غلط بات نکلی ہو تو بتاؤ، میرے ہاتھ پاؤں سے کوئی بات غلط نکلی ہو تو بتاؤ،
ہے کوئی مائی کا لال جو کھڑا ہو کے میرے اندر کوئی عیب نکلا لے؟ ملتان کے مسلمانوں، میرا اور آپ کا اہل سنت والجماعت اور اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. سب کہو بے شک نبی ہر گناہ سے، بلند آواز سے ذرا، ٹائم تھوڑا، ذرا بلند آواز سے، نبی ہر گناہ سے. نبی کے دل دماغ میں کبھی گناہ کا تصور بھی نہیں آتا. نبی ظاہری طور پہ اچھا چٹ آئی ہے پنجابی چ آواز کرو. مولانا محمد علی جلندری مجاہد ختم النبوت سب کو ہو رحمت اللہ علیہ. پنجابی بیان ایک دفعہ اردو شروع کی تھی، فرمایا جی پنجابی، فرمایا ایسی کیڑی خریدنی ہے تو سارے گھر رہی ہے. اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نولا. بلند آواز نہ بہت مرد مجاہد سی. 4.5 گھنٹے لاہور ختم نبوت تے تقریر کی تھی. جذبات دے اندر آنے آنے فرمایا کہ غلام احمد قادیانی انسان سی یا الو دا پٹھا سی. کیس ہو گیا، 16 MP ہو گیا، مولانا گرفتار ہوئے، ضمانت ہوئی، کیس شروع ہوا، مولانا بلایا، جج دے سامنے کیس ہے، سیشن جج دے سامنے. مولانا رحمت اللہ علیہ نے جج دی عدالت دے اندر 2.5 گھنٹے ختم نبوت تے تقریر فرمائی. 2.5 گھنٹے. جب 2.5 گھنٹے ہو گیا کہ بیان شروع کرنے لگے تو جج کہنے لگا حضرت 2 منٹ ذرا خاموشی اختیار کریں. منہ قلم لے کے سوچیا کہ 2 منٹ تو بعد کہندا مولانا کہ غلام احمد قادیانی انسان سی یا الو دا پٹھا سی؟ مولانا نے فرمایا سر یہی بات میں نے سٹیج پہ کی، میرے خلاف کیس ہو گیا، آپ عدالت میں کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں مولانا تجھی بھی بری میں بھی بری. وفات تو بعد کسی نے زیارت کی تھی، پوچھا مولانا اللہ نے کی شروع کیتا؟ فرمایا ختم نبوت دی برکت نہ نجات ہو گئی. اللہ تعالیٰ سانو بھی توحید و سنت، ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان اولیاء، قرآن و سنت دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما. نبی ہر عیب تو پاک ہوندا ہے. نبی ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب تو پاک ہوندا ہے. اور نبی اپنے وقت کے تمام حسینہ کو زیادہ حسین ہوندا. اور اتنا حسین علماء بیٹھے نے پوچھ لو، اکثر قریش مکہ نے حضور دا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لیا. جب انہوں نے پوچھا میاں کیڑی چیز تو متاثر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا سونیا تیرا چہرہ ہی اتنا سونا ہے کہ ایسا حسین چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دا امام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات لیا اور 70 سوال کاغذ تے لکھ کے جیب پا کے آیا کہ میں حضور کو سوال کراں گا، میرے سوالوں کا جواب دیتا کہ میں ایمان لے آواں گا. صحابہ نے کیا نہا، صاف ستھرے کپڑے پہن، خوشبو لگا، پیراں جراباں پا، سر تے رومال رکھ، ادب دے نال ہاتھ بندیاں چکدیاں حضور دے قدماں چ آ رہا ہے، آندا پیا ہے. اے پکھے دے قریب پہنچیا کہ حضور دے چہرہ اطہر تے نظر پڑی تے ویکھدا ہی رہ گیا. 10 منٹ تو بعد وہ جڑے سوال سی بھول گیا، حضور دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. سونیا جڑا سیدنا بلال حبشی نو کلمہ پڑھایا مینوں بھی وہ کلمہ پڑھا. باہر نکلے صحابہ نے عرض کی میاں کی دیکھیا، تیرے سوال کتنے گئے؟ کہنے لگے حضور دی زیارت کی تھی، سوال آٹومیٹک حل ہو گئے اور حضور دا چہرہ ویکھیا تے دل نے کہ عبداللہ کی سوچنا ہے، اینا سونا چہرہ کسی جھوٹے انسان چہرہ نہیں ہو سکتا. تے پھر کہندے نے کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اے حضور دی شان صلی اللہ علیہ بلند آواز صلی اللہ علیہ.
لوگ کہنے دیوبندی حضور دی شان نہیں بیان کر دیں، میں کہنا تسی قیامت تک اٹھے ہو کے جمو، اللہ نے اکابرین علماء دونوں جو عشق مصطفیٰ دیتا کسے نصیب ہی نہیں ہویا۔ حضور دی شان ایسی بیان کر دیں، کیڑی شان جو عرشاں تے رحمان نے بیان کی تھی، فرشاں تے قرآن نے بیان کی تھی، اور مسجد نبوی دے اندر حضرت حسان نے بیان کی تھی۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، ذرا سبحان اللہ کہہ دیو، ہاں سارے کہو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور شاعر کہنا ہے کہ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ کہو بے شک بلند آواز نہ، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش پہ او میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی نعرہ حسین۔ تکبیر، شان رسالت، اکابرین علماء دیوبند۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ اس کمبل پوش پہ او میں قربان، سیرت بھی حسین صورت بھی حسین، اور اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی او منزل کا، رک جائے جہاں جبریل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، اور مل کے کہو یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیڑی رات؟ معراج والی رات، کہو سبحان اللہ۔ راتاں دو نے ملتان والیو ہیں کہ بہت ساریاں راتاں، لیکن شانہ والیاں دو راتاں، ایک معراج والی رات، ایک ہجرت والی غار والی رات۔ معراج والی رات جبریل خود چل کے حضور دے در تے آئے، اور غار والی رات حضور خود چل کے سیدنا صدیق اکبر دے گھر گئے۔ نعرہ تکبیر۔ معراج والی رات جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ نو براق کے لے کے گئے، اور ہجرت والی غار والی رات سیدنا صدیق اکبر حضور نو اپنے موڈیاں تے لے کے گئے۔ میرے بڑے بھائی خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی سب کو رحمت اللہ علیہ، قاسمی صاحب دے ساتھی قاری محمد حنیف صاحب ساری زندگی نال گزاری، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، قاری صاحب دی زندگی چ اللہ برکت عطا فرمائے، اور اچھی آواز نال
کنجوساں کو نہیں اور اچھی آواز نہ. اس موقع تے فرماندے ہوندے سن لوگو گلاب دا بوٹا ہووے تے پھول بولو پھول گلاب دے اچھی تے بولو ملتانیاں گلاب دا پودا ہووے پھول گلاب دا چمبے دا پودا ہووے پھول بولو پھول چمبے دے کلیاں دا پودا ہووے پھول. فرمایا ہجرت والی رات رب نے ذات ہی بدل چھڈیا رب نے ذات ہی بدل چھڈیا پودا صداقت ہے پھول نبوت دا جے. نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر. راتاں دو نے معراج والی رات جبریل سدرۃ المنتہا تے رک گیا اگے نہ جا سکیا. ہجرت والی رات سیدنا صدیق اکبر حضور دے نال ایویں گئے کہ غار دے وچ بھی نال رہے اج مزار وچ بھی نال ستے پئے نے. تے پھر میں کیوں نہ کما شان صدیق و فاروق دا کی کراں میں بیان جیدا واصف رب دا اپنا قرآن روزہ اطہر دے وچ جیڑی اوے بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے. نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر. روزہ اطہر دے وچ جیڑی بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول جیڑی گاچی نہ سکدی سی ایک قدم بھی چل عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. نبی علیہ السلام صفا دی پہاڑی تے تشریف لے آئے. صفا دی پہاڑی کتھے وے اچھی ہے ناروال دے کیمپیوں نو پوچھیا صفا پہاڑی کتنے کہندا جی جدے چ علم ڈولدا پھردا ہے. حاجی ارشد ایم پی اے شیخو پورا پوچھیا جناب فجر دی نماز دا ٹائم کنو کہندا جی سورج طلوع ہون تو بعد شروع ہوندا ہے. ایک کیمپیوں نو پوچھیا ہے نارووال کہ جناب نماز جنازہ کدی پڑھی ہے کہندا ہاں جی 6 رکعتاں ہیں. سن لو اے ایم اے تے بی اے کیتے ہوئے جنہاں دین دا پتہ ہی نہیں اور دنیا کہندی ادارے ختم ہو جان. اج دیکھا جے 2200 دی دستار بندی ہوئی اے ودے گا کٹے گا نہیں. مساجد مدارس جب تک قرآن ہے باقی رہے گا نہ آج تک ختم کر سکیا نہ کو قیامت دی صبح تک کر سکے گا. اچھی گا انشاءاللہ. زور ہے صفا دی پہاڑی تے رواج دے مطابق نبوت دی چادر لہرائی. آؤ میری بات سمجھو سب جمع ہو گئے. فرمایا 40 برے تو کے اندر زندگی بسر کیتی ہے میں نے سچا پایا کہ جھوٹا پایا. ہاں آخر تے ابو جال کہنے لگا محمد اچھی ذرا بلند آواز نہ حضور دا نام نامی جدوں آوے مل کے کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی تینوں سچا پایا ایسی تینوں امیر پایا تو بہترین انسان ہے. تیری نگاہ کدی آج تک کسی غیر محرم تے نہیں پئی. تیرے ہاتھوں کو ظلم نہیں ہویا. تیری زبان نے غلط بیانی نہیں کی. ایسی تیری صداقت دیاں قسماں کھانے ہیں.
تیرے ورگا سچا نہ جمیا تے نہ کوئی جمنا. فرمایا اگر میں کہہ داں کس پہاڑی دے پیچھے قافلہ آ رہا تہاڈے تے حملہ آور ہو جائے گا من جاؤ گے؟ جی من جاواں گے. اس واسطے تسی اچھی جگہ تے کھڑے ہو. جو تہاڈی نگاہ دیکھدی ہے ساڈی نگاہ نہیں ویکھ سکتی. فرمایا پھر ایک پیغام لے کے آیا. من لاؤ دنیا چ کامیاب، قبر چ کامیاب، حشر دے میدان چ کامیاب. کیا؟ فرمایا ان اللہ ربی، سبحان اللہ کہہ دو، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب، وربکم تہاڈا رب، فاعبدو دی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم. اللہ ہی دی عبادت کرنا ایو سدھا راہ وے. عبادت کینوں کہندے نے؟ پکارنے نو. عبادت دا ترجمہ اچھی اور اچھی کینوں پکارنا. اللہ میاں کے میں پکارے؟ فرمایا جے میں آدم علیہ السلام نے مینوں پکاریا. ربنا مل کے پڑھ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. محبوبہ انج اعلان کر، مینوں پکارنا تے انج پکارو جے مچھلی دے پیٹ اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے مینوں پکاریا. لا الہ، مل کے پڑھ لو ذرا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا ایک، بدلاں دا اندھیرا دو، پانی دا اندھیرا تین. اے اللہ مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا چار اندھیریاں دے اندر تے مینوں تینوں پکاردا پیا ہے اور درد دل دے نال درخواست پیش کردا پیا ہے. لا الہ. نبی کینوں پیا پکاردا ہے؟ آہستہ نہیں بلند آواز نال. مصیبت ویلے کینوں پکارو، دکھ ویلے کینوں پکارو، سکھ ویلے کینوں پکارو، چلدیاں پھرنا کینوں پکارو. اس واسطے کہ پکار دے لائق کون ہے؟ اور بلند آواز دے نال رکوع دے لائق کون ہے؟ سجدے دے لائق کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ اللہ دی ذات تو سوا کسی اور نو سجدہ نہیں کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ میاں میری ساریاں دعاواں قبول کیتیاں، ایک آخری دعا بھی قبول کر. آوازاں دی سونیا منگنا تیرا کم ہے، عطا کرنا میرا کم ہے. یا اللہ میری درخواست ہے. فرمایا کرو کی درخواست ہے؟ یا اللہ میں دنیا تو جاواں میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا. آواز آندی ہے محبوبہ میں اے بھی تیری دعا نو قبول کر لیا، تیری قبر تے میں شرطیاں نو پہرے دار بنا کے کھڑا کر دواں گا. اس واسطے اللہ میاں فرماندے نے اسجدوا للہ، او لوگو اللہ ہی نو سجدہ کرو، اللہ تو سوا کسی اور نو سجدہ جائز نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ دی ذات تو سوا کسی اور نو سجدہ جائز ہوندا میں عورت نو حکم دیندا اپنے خامد نو سجدہ کرے، لیکن سجدہ کے دے واسطے، رکوع کے دے واسطے، سجدہ کے دے واسطے، نمازاں کے دے واسطے، نظراں تے نیازاں کے دے واسطے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اگلے
حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مل کے کہو رحمت اللہ علیہ، بلند آواز نہ اور اچھی آواز نہ، شاہ جی فرماؤندے ہوندے سن او لوگو میں جدو حضور دی سیرت تے صورت دا مطالعہ کردا میرا جی چاہندا میں اپنی جبین نیاز حضور دے قدماں چ رکھ لواں، حضور نو معبود بنا لواں، حضور نو مسجود بنا لواں، حضور نو مختار کل بنا لواں، حضور نو سب کچھ بنا لواں، خدا دیاں ساریاں صفاتاں حضور نو دے دواں، لیکن جدو میں میدان بدر دی طرف دیکھدا میرے مصطفیٰ دا سر رب کعبہ دی سامنے چکیا ہویا، پھر میں ادو کہنا عطا اللہ شاہ تو بھی اپنا سر جتھے اپنا سر اتھے جھکا جتھے محمد مصطفیٰ دی حسین جبین چکی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو معبود تے مسجود بنا لاں، لیکن جدو میدان بدر دی طرف دیکھدا ہے کہ حضور دا سونا سر رب کعبہ دے سامنے چکیا، پھر میں بھی کہنا عطا اللہ شاہ تو بھی اپنا سر اتھے جگا جتھے مصطفیٰ دا سر چکیا ہے۔ سجدہ کیدے لئی؟ آہستہ نہیں، جڑا بولے گا جڑا نہیں بولے گا دا عقیدہ کچا ہے۔ سجدہ کیدے واسطے، رکوع کیدے واسطے، پکار کے واسطے، نبیاں نے مصیبتاں ویلے کینوں پکاریا تے سانو کینوں پکارنا چاہیے؟ اے کہنا یا وہاب الحق بیڑا تک اے ولیاں دی توہین ہے، حق باہو بے شک باہو اے ولیاں دی توہین ہے، اس واسطے کہ ہر پیغمبر نے اپنی جاناں تے قربان کر دتیاں لیکن نہ شرک کیتا، نہ کفر کیتا، نہ بدعت کیتی۔ الحمدللہ اکابری دے علماء دیوبند انبیاء علیہ السلام دے نقش قدم تے چل دے پے نے، اور قیامت دی صبح تک ہر قربانی قربان ہر شے قربان کر دیں گے لیکن توحید و سنت دا دامن نہیں چھڈن گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔